جس عورت کے نصیب میں زیادہ دولت ہوتی ہے اس عورت میں 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک جملہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کہ جس عورت کے نصیب میں زیادہ دولت ہوتی ہے اس عورت میں 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات کو حقیقت سمجھ کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس پر فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اسلام میں ایسی 5 نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟ کیا قرآن مجید یا احادیث نبوی میں اس طرح کا کوئی فرمان موجود ہے، یا پھر یہ صرف ایک مشہور بات ہے جسے لوگوں نے حقیقت کا رنگ دے دیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کن عورتوں کے گھروں میں رزق، برکت اور خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک اہم بات ذہن نشین کر لیجئے کہ دولت، رزق اور خوشحالی صرف انسان کی ظاہری کوشش کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے محدود کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی ایک ظاہری نشانی کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں عورت ضرور دولت مند ہوگی یا فلاں عورت کے نصیب میں زیادہ مال لکھا گیا ہے۔ تاہم اسلام نے ایسی صفات ضرور بیان کی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی گھر میں برکت نازل فرماتا ہے۔ برکت کا مطلب صرف زیادہ پیسہ ہونا نہیں، بلکہ کم وسائل میں بھی سکون، خوشی، محبت اور اطمینان نصیب ہونا ہے۔ بعض لوگ بہت مالدار ہوتے ہیں مگر دل بے سکون رہتا ہے، جبکہ بعض لوگ محدود وسائل کے باوجود انتہائی خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ یہی اصل برکت ہے۔ پہلی صفت، اللہ پر کامل بھروسہ یعنی توکل۔ ناظرین، جس عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ہر مشکل میں اللہ سے دعا کرتی ہے، ہر خوشی پر شکر ادا کرتی ہے اور ہر آزمائش میں صبر سے کام لیتی ہے۔ ایسی عورت اپنے گھر والوں کو بھی اللہ پر اعتماد کرنا سکھاتی ہے۔ جب گھر کا ماحول اللہ کی یاد سے آباد ہو تو وہاں سکون بھی آتا ہے اور برکت بھی۔ دوسری صفت، شکر گزار ہونا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، فضول خرچی سے بچنا اور ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا بھی شکر ہے۔ جو عورت ہر حال میں شکر گزار رہتی ہے وہ اپنے بچوں اور خاندان کو بھی قناعت اور اطمینان کی تعلیم دیتی ہے۔ ایسے گھروں میں برکت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تیسری صفت، فضول خرچی سے بچنا۔ اسلام نے اسراف اور فضول خرچی کو ناپسند فرمایا ہے۔ بہت سی عورتیں تھوڑی آمدنی میں بھی اپنے گھر کو بہترین انداز میں چلاتی ہیں۔ وہ ہر چیز سوچ سمجھ کر استعمال کرتی ہیں، کھانے پینے کی نعمتوں کی قدر کرتی ہیں اور غیر ضروری اخراجات سے بچتی ہیں۔ یہی حکمت عملی گھر کے مالی حالات کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایسے گھروں میں اگر آمدنی کم بھی ہو تو برکت کی وجہ سے ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے۔ چوتھی صفت، صدقہ اور خیرات کا جذبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی اور بتایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جو عورت اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کی مدد کرتی ہے، غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کا خیال رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ کبھی ایک چھوٹا سا صدقہ بھی ایسی رحمتوں کا سبب بن جاتا ہے جن کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ پانچویں صفت، حسن اخلاق اور صلہ رحمی۔ جس عورت کا اخلاق اچھا ہو، جو اپنے شوہر، بچوں، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، دلوں کو جوڑے اور قطع رحمی سے بچے، ایسے گھر میں محبت اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ صلہ رحمی رزق میں وسعت کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے اچھا اخلاق اور رشتوں کی حفاظت بھی برکت کے اہم اسباب میں سے ہے۔
ناظرین، اب آپ خود غور کیجئے کہ اسلام نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں شکل، فلاں لباس یا فلاں ظاہری علامت والی عورت لازماً دولت مند ہوگی، بلکہ اسلام نے اعمال، اخلاق، تقوی، شکر، قناعت، توکل اور حسن سلوک کو برکت اور خیر کے اسباب قرار دیا ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو کسی بھی گھر کو خوشحال بنا سکتی ہیں۔ ناظرین، پہلے حصے میں ہم نے یہ جانا کہ اسلام میں ایسی کوئی مستند حدیث موجود نہیں جس میں یہ فرمایا گیا ہو کہ جس عورت کے نصیب میں زیادہ دولت ہوتی ہے اس میں 5 مخصوص نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ البتہ قرآن اور سنت نے ایسی صفات ضرور بیان کی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی گھر میں رزق، سکون اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات انسان اپنے ہی ہاتھوں رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات ناشکری ہے۔ جب انسان ہر وقت شکایت کرتا رہتا ہے، اپنی نعمتوں کو معمولی سمجھتا ہے اور دوسروں کی دولت کو دیکھ کر حسرت کرتا رہتا ہے تو اس کے دل سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ شکر گزار بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اور اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس لیے ایک سمجھدار اور نیک عورت وہ ہے جو اپنے گھر میں شکر کا ماحول پیدا کرے اور اپنے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا سکھائے۔ دوسری بات فضول خرچی اور دکھاوا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ صرف دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے غیر ضروری اخراجات کرتے ہیں۔ مہنگے کپڑے، زیورات، تقریبات اور ایسی خریداری جس کی اصل میں ضرورت نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ گھریلو مالی حالات کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اسلام اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ جو عورت آمدنی کے مطابق اخراجات کرتی ہے اور گھر کے وسائل کی حفاظت کرتی ہے، وہ دراصل اپنے خاندان کے مستقبل کو محفوظ بنا رہی ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ گھر کا ماحول محبت اور احترام سے بھرپور ہونا چاہیے۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کا احترام کرے، بچوں کی اچھی تربیت کرے، والدین اور سسرال والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھے تو ایسے گھر میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ سکون خود ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہی سکون انسان کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت سے لوگ دولت تو رکھتے ہیں مگر سکون سے محروم ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے پاس کم مال ہونے کے باوجود دل کا اطمینان ہوتا ہے اور یہی اصل برکت ہے۔ چوتھی بات دعا ہے۔ مومن کبھی دعا کو معمولی نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رزق میں برکت، آسانی اور کشادگی کی بے شمار دعائیں سکھائی ہیں۔ ایک نیک عورت جب اپنے شوہر، بچوں اور پورے خاندان کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما کر ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے بزرگ ہمیشہ کہتے تھے کہ نیک ماں اور نیک بیوی کی دعا پورے گھر کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ پانچویں اور سب سے اہم بات تقوی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اصل کامیابی کسی خاص ظاہری نشانی میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت، دیانت داری، حلال کمائی، سچائی اور تقوی میں ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے کبھی یہ سنا ہو کہ فلاں عورت کے چہرے یا ہاتھوں میں ایسی نشانیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ ضرور دولت مند ہوگی، تو یاد رکھیے اسلام نے ایسی باتوں کو دین کا حصہ قرار نہیں دیا۔ انسان کا رزق، اس کی عمر اور اس کی آزمائشیں سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ کسی کے چہرے، ہاتھ یا شکل و صورت کو دیکھ کر اس کے نصیب کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو عورت ایمان، تقوی، صبر، شکر، قناعت، حسن اخلاق اور اللہ تعالیٰ پر توکل اختیار کرتی ہے وہ اپنے گھر کے لیے خیر، محبت اور برکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا سبب بنتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رزق کی برکت ہو، محبت ہو، سکون ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں تو ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ یہی وہ راستہ ہے جو کامیابی، خوشحالی اور اطمینان کی طرف لے جاتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت نازل فرمائے، ہمیں شکر گزار، صابر اور متقی بندوں میں شامل فرمائے اور ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں درود شریف لکھ دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔